بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضرت خالد بن ولید نے کس طرح سے اسلام کو قبول فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ان سے کہا کہ اب مکہ نے اپنے جگر گوشے ہماری طرف اس لیے بھیجے ہیں تاکہ وہ مسلمان ہو کر اسلام کی خدمت کریں۔ اب ہم چلتے ہیں باب نمبر 7 پر کی طرف، موتا پر یورش۔ کچھ وقفے کے بعد حضرت عامر نے پھر کہنا شروع کیا، حضرت خالد کی شجاعت کے امتحان کا وقت جلد ہی آ گیا۔ ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ اور کچھ یہود بصرہ میں اس لیے گئے ہیں تاکہ وہاں کے عیسائی فرمانروا کو مسلمانوں پر چڑھا لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ بصرہ کا بادشاہ ہرقل اعظم کا باج گزار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی حضرت حارث بن عمیر کو بصرہ کے پاس دعوت اسلام کا پروانہ دے کر بھیجا۔ جب حضرت حارث شہر موتا پہنچے تو وہاں کے گورنر شرجیل بن عمرو غسانی نے انہیں گرفتار کر کے شہید کر ڈالا۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ ایلچیوں کو کوئی قوم یا کوئی بادشاہ بھی قتل نہیں کیا کرتا، لیکن عیسائیوں نے ایک اسلامی سفیر کو قتل کر کے اپنی وحشیانہ بربریت اور سفلہ پن کا ثبوت دیا۔ ہرقل اعظم کو جو عیسائیوں کا شہنشاہ ہے یہ چاہیے تھا کہ شرجیل کو معزول کر دیتا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرتا، مگر وہ اپنی سلطنت کی وسعت و فراخی پر مغرور تھا۔ اس نے مسلمانوں کو حقیر سمجھا، نہ اپنے گورنر سے کوئی باز پرس کی، نہ ہادی اسلام سے معافی چاہی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حارث کے شہید ہو جانے کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا۔ مسلمانوں کو بھی بڑا رنج ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسائیوں نے ایک مسلمان کا ناحق خون بہا کر ہمیں اعلان جنگ دیا ہے، ہم نے اعلان جنگ قبول کر لیا۔ مسلمان کے خون کا ایک قطرہ ہرقل اعظم کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان جہاد کر دیا۔ سرفروش مسلمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ 3000 مجاہدین جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے علم تیار کر کے حضرت زید بن حارثہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، عطا کیا اور اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا اور کہا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب سردار ہوں گے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سردار ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو فوجی لوگوں کو اختیار ہے کہ جسے پسند کریں سردار بنا لیں۔ اس لشکر میں بڑے بڑے معزز مسلمان تھے۔ ایک حضرت جعفر بن ابی طالب تھے جو ہاشمی تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے۔ دوسرے عبداللہ بن رواحہ تھے جو روسائے انصار سے تھے۔ تیسرے خالد بن ولید تھے جو مکہ کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور بھی ان کے ہم پایا لوگ موجود تھے۔ ایسے معزز اور بزرگ لوگوں کے ہوتے ہوئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو سپہ سالار مقرر کیا تو بعض لوگوں نے، جن کے دلوں میں تمول و عزت ہی کی قدر و منزلت تھی، چرچے شروع کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ تم اب تک بھی جھوٹے نسب پر فخر کرتے ہو۔ اسلام اس فخر کو مٹانے اور مسلمانوں میں مساوات قائم کرنے آیا ہے۔ تم میں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر چہمگوئیاں کرنے والوں نے معذرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھو یہ حارث بن عمیر کے خون کا قصاص لینے کے لیے مہم ہے۔ اول دشمن سے قصاص طلب کرنا، اگر وہ قصاص ادا کر دے تو ہرگز نہ لڑنا بلکہ دعوت اسلام دینا، نہایت نرمی سے گفتگو کرنا
اور اس مقام پر بھی جانا جہاں حضرت حارث نے ادائے حق کے فرض میں اپنی جان دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر مجاہدین کو رخصت کیا۔ مجاہدین ہرقل اعظم کی زبردست سلطنت سے ٹکرانے کے لیے موتا کی طرف روانہ ہوئے۔ شرجیل والی موتا کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمان اپنے سفیر کا انتقام لینے کے لیے یورش نہ کر دیں، اس لیے اس نے مسلمانوں کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر رکھے تھے۔ ان جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ مسلمانوں کا لشکر انتقام لینے کے لیے چلا آ رہا ہے۔ وہ کچھ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً فوجوں کو فراہم کرنا شروع کر دیا۔ 1,00,000 سپاہ اس کے پاس جمع ہو گئی۔ اس نے ہرقل اعظم کو بھی مدد کے لیے لکھا۔ اگرچہ اس کے پاس عظیم الشان لشکر جمع ہو گیا تھا، لیکن مسلمانوں کے رعب کی وجہ سے اسے یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ عرب میں داخل ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتا۔ وہ موتا ہی میں رہ کر مسلمانوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا ارادہ قلعہ بند ہو کر لڑنے کا تھا، لیکن جب اس کے جاسوسوں نے اسے یہ اطلاع دی کہ مسلمانوں کی کل جمعیت ہی 3,000 ہے تو اس کا دل قوی ہو گیا۔ اس نے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کا قصد کر لیا۔ اپنے بھائی شدوس کو 5,000 سوار دے کر ہراول دستے کے طور پر آگے روانہ کیا۔ جب مسلمان معان کے مقام پر پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ شرجیل کے پاس 1,00,000 کا ٹڈی دل عیسائی لشکر ہے۔ اس خبر کو سن کر بعض مسلمان متردد ہوئے۔ تردد کی بات بھی تھی، کہاں 1,00,000 اور کہاں 3,000۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی جائے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا، مسلمانوں، یہ کیا تردد ہے؟ ہم فتح و کامرانی حاصل کرنے کے ارادہ سے نہیں آئے، بلکہ شہادت کی دولت حاصل کرنے آئے ہیں۔ اگر خوش دلی سے یہ سعادت حاصل ہو جائے تو زہ نصیب، اور اگر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے تو یہ اس کا انعام ہوگا۔ حضرت عبداللہ کی اس مختصر تقریر نے لوگوں کو گرما دیا۔ ان کے دلوں میں جوش جہاد اور شوق شہادت کا ایسا جذبہ پیدا ہو گیا کہ وہ 1,00,000 دشمنوں سے ٹکرانے کو تیار ہو گئے۔ اسلامی لشکر جب معان سے بڑھ کر مشارف کے قریب پہنچا تو عیسائیوں کے ہراول دستے سے سامنا ہو گیا۔ اس عیسائی لشکر کا سردار شرجیل کا بھائی شدوس تھا۔ شدوس نے مسلمانوں کی فوج اپنے سے کم دیکھ کر چھٹ حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا اور خود بھی اس جوش و جذبہ سے حملہ آور ہوئے کہ عیسائیوں کی صفیں کاٹ ڈالیں۔ اثناء جنگ میں شدوس مارا گیا۔ عیسائی گھبرا کر بھاگ نکلے اور موتا میں ہٹ آئے۔ جب شرجیل نے اپنے بھائی کے مارے جانے کا حال سنا تو اسے بڑا دکھ ہوا۔ اس نے مسلمانوں سے انتقام لینے کا حلف اٹھایا۔ اگلے روز مسلمان موتا میں پہنچ گئے۔ چونکہ شرجیل کو اپنے بھائی کے مارے جانے کا غم تھا، اس لیے اس نے مسلمانوں کے وہاں آتے ہی اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔ مسلمانوں نے بھی صفیں مرتب کر لیں۔ یہ قیصر روم کے باقاعدہ لشکر سے مسلمانوں کی پہلی لڑائی تھی۔ اگر قیصر روم عیسائی بادشاہ عادل و منصف ہوتا اور وہ شرجیل کو مسلمانوں کے حوالے کر دیتا تو مسلمانوں سے عیسائیوں کی جنگ ہی نہ ہوتی، نہ ہرقل اعظم کی سلطنت جاتی، نہ عیسائیوں اور مسلمانوں میں عداوت ہوتی۔ حضرت زید بن حارثہ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے شرجیل کے پاس پیغام بھیجا، ہم اپنے قاصد حضرت حارث بن عمیر کا قصاص لینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر تم قصاص ادا کر دو تو ہم تم سے کوئی تعرض نہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ جب یہ پیغام شرجیل کے پاس پہنچا تو چونکہ اس کا لشکر 1,00,000 تھا اور مسلمان کل 3,000 ہی تھے، اسے یہ بات سخت ناگوار گزری۔ اس نے اپنی فوج کی کثرت پر پھول کر نہایت ہی ناشائستہ جواب دیا اور کہا، تم بھوکے ننگے عربوں کی بھی یہ مجال ہوئی کہ ہمارے منہ لگو۔ ہم تمہیں ہمیشہ حقیر و ذلیل سمجھتے رہے، تم ہماری اطاعت کرتے رہے، ہمارے ملک میں ملازمت اور تجارت کے لیے آتے تھے، ہم تمہاری پرورش کرتے تھے۔ آج تم ہمارے مقابلے پر آئے ہو، نہیں جانتے کہ ہماری قوت و حشمت کس قدر ہے۔ ہمارے پاس اتنی فوجیں ہیں کہ ہم سارے عرب کو جب چاہیں پامال کر ڈالیں۔ یہ نامناسب جواب سن کر حضرت زید نے فرمایا، عیسائیوں کو اپنی حشمت اور اپنی فوجوں پر گھمنڈ ہے۔
وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ پھر انہوں نے اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا، اے فرزندان اسلام، ہم نے اتمام حجت کر لی، دشمن لڑائی پر آمادہ ہے، ہم حق پر ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری حمایت کرے گا۔ ہم جنت کے متلاشی ہیں اور الجنت تحت ظلال السیوف، جنت شمشیروں کے سائے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ مجاہدوں سے پیار رکھتا ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ سورہ صف میں ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اسلام کی حمایت میں دیوار آہنی کی طرح جم کر بغیر کسی لغزش کے لڑتے ہیں۔ اس آیت کو سن کر مسلمانوں کے ایمان تازہ ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے باوجود تعداد میں دشمنوں سے بہت ہی کم ہونے کے آمادہ با جنگ ہو گئے۔ اگرچہ وہ دیکھ رہے تھے کہ عیسائیوں کا ٹڈی دل لشکر چاروں طرف حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے، لیکن ان پر ان کی کثرت کا کچھ بھی اثر نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں عیسائی لشکر کو حرکت ہوئی۔ حضرت عامر اتنا کہہ کر چپ ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں باب 8 کی طرف، جہاں پہ حضرت خالد کو سیف اللہ کا لقب ملے گا۔ حضرت عامر نے کچھ دیر رک کر پھر بیان فرمانا شروع کیا۔ عیسائی لشکر بڑھا چلا آ رہا تھا، اس کے چلنے سے زمین دہل رہی تھی، مسلمان نہایت استقلال سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آخر عیسائی فوجیں مسلمانوں سے ٹکرا گئیں۔ عیسائیوں نے نہایت زبردست حملہ کیا۔ شرجیل چاہتا تو یہ تھا کہ اس کا بے پناہ لشکر مسلمانوں کو رونتا اور کچلتا ہوا بڑھا چلا جائے۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ مسلمان اس کے لشکر کے سیلاب کو روک نہ سکیں گے، خس و خاشاک کی طرح آگے آگے بہے چلے جائیں گے۔ لیکن جب مسلمانوں نے عیسائیوں کے پرزور حملے کو روک لیا اور تلواریں سوت کر نہایت بے خوفی سے جنگ شروع کر دی تو شرجیل کو تعجب ہوا۔ آخر تعجب کی بات بھی تھی، کہاں 1,00,000 عیسائی اور کہاں گنتی کے 3,000 مسلمان، گویا ایک مسلمان کے مقابلے میں 33 عیسائی تھے۔ دوسرے معنوں میں مسلمانوں سے عیسائی 33 گنا زیادہ تھے، یعنی 1:33 کا ریشو تھا۔ ہمارے زمانے کے مسلمان جب ان حیرت ناک واقعات کو سنتے ہیں تو فرط استجاب سے انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں۔ بعض تاریخوں سے ناواقف یا بھولے بھالے مسلمان تو اس بات کو مبالغہ اور افسانہ نویسی کی جدت طبع خیال کرتے ہیں۔ ہم دوسرے مصنفین کے متعلق تو نہیں کہہ سکتے، البتہ اپنی تصانیف کے متعلق ضرور کہتے ہیں کہ کسی بھی ناول میں ذرا سا بھی مبالغہ نہیں کیا گیا، صحیح تاریخی واقعات لکھے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی شخص کسی ایک واقعے کو بھی تاریخ کے خلاف ثابت نہیں کر سکتا۔ ہم نے اپنا ہر ناول کئی تاریخوں سے واقعات مستخرج کر کے لکھا ہے۔ بعض مسلمان دریافت کرتے ہیں کہ قرون اولیٰ کے مسلمان ہی ایسے بہادر کیوں تھے کہ ایک آدمی 1,000 دشمنوں سے جا ٹکراتا تھا، اور ہم اس زمانے کے مسلمان اس قدر کم حوصلہ، پست ہمت اور بزدل کیوں ہیں کہ دشمنوں سے تو کیا اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ پختہ عقیدہ کے مسلمان تھے، ان کا ایمان مضبوط تھا، اللہ تعالیٰ پر کامل اعتقاد رکھتے تھے، دیندار و پرہیزگار تھے، دنیا اور دنیا کی زندگی کو ہیج سمجھتے تھے، موت سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ اس کا استقبال کرنے کو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ہم مسلمانوں کی ایمان کا یہ حال ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور ہر ایک سے ڈرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو روزہ نماز کے پابند ہوتے، نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، نہ نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تو اس پر اعتماد بھی نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ اس سے ہماری بہادری زنگ آلود ہو گئی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگیں تو بالکل بے خوف ہو جائیں، ہماری بہادری پھر اونت کر آئے، ہم پھر زمانے پر بھاری ہو جائیں، پھر ہر قوم ہم سے ڈرنے لگے۔ حضرت عامر فرما رہے تھے، موتا کے مقام پر عیسائیوں اور مسلمانوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ فریقین نے تلواریں کھینچ لی تھیں، جنگجو نہایت دلیری سے لڑنے لگے، لڑائی کا زور بڑھ گیا، دور تک جنگ کی آگ مشتعل ہو گئی، کشت و خون شروع ہو گیا، سر اور دھڑ
کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں علم تھا۔ وہ علم کو حرکت دے کر حملہ کرتے تھے اور ہر حملے میں 1 یا 2 عیسائیوں کو مار ڈالتے تھے۔ وہ نہایت بہادر اور تجربہ کار سپہ سالار تھے، لشکر کو نہایت عمدگی سے لڑا رہے تھے اور خود بھی بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے۔ وہ جوش میں آ کے حملے کر رہے تھے، ایک ہی مرتبہ دشمن کو قتل کرتے ان کی صفوں میں گھستے چلے گئے۔ عیسائیوں نے چاروں طرف سے انہیں نرغے میں لے کر برچھیوں، نیزوں اور تلواروں سے ان پر حملے شروع کر دیے۔ حضرت زید بن حارثہ نے بہت سے عیسائیوں کو مار ڈالا، کسی نے ان کے سینے پر نیزہ مارا اور وہ شہید ہو کر گرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلامی علم ان کے ہاتھ سے گرنے ہی والا تھا کہ اتفاق سے حضرت جعفر نے قریب پہنچ کر جلدی سے علم ہاتھ میں لیا اور اس جوش سے حملہ کیا کہ اپنے سامنے والی صف کو الٹ دیا، بہت سے دشمنوں کو مار ڈالا، مگر عیسائی اس قدر زیادہ تھے کہ جتنے مرتے تھے اس سے دگنے پھر موجود ہوتے تھے۔ عیسائیوں نے حضرت جعفر پر بھی نرغہ کیا، ان پر تلواروں اور نیزوں کی بارش کر دی، لیکن انہوں نے پرزور حملے کر کے بہت سے عیسائیوں کو کاٹ ڈالا۔ آخر عیسائیوں نے ان کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالیں، وہ پیادہ ہو کر لڑنے لگے۔ ان کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے میں تلوار، ڈھال نہ تھی، اس لیے کافروں کا ہر وار زخم لگا جاتا تھا۔ اتفاق سے ان کے داہنے شانے پر تلوار پڑی اور ہاتھ شانے سے کٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بائیں ہاتھ سے علم سنبھال لیا، کسی نے آپ کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کو سینے سے لگا کر گردن سے روک لیا۔ ایک عیسائی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر تلوار ماری، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر گرے۔ آپ کے جسم پر 90 زخم آئے تھے، یہ سب زخم آگے کی طرف تھے۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے علم سنبھالا، انہوں نے حضرت جعفر کی لاش دیکھ کر فرمایا، مجھے اس وقت ایک حدیث مبارکہ یاد آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اعلیٰ درجے کا جہاد وہ ہے کہ غازی کے گھوڑے کی کونچیں کاٹی جائیں اور اس کی لاش میدان میں خون میں تربتر پڑی ہو۔ ابو داؤد کتاب الصلاح حدیث 1449، نسائی حدیث 2526۔ حضرت جعفر نے اعلیٰ جہاد کیا۔ اب حضرت عبداللہ نے نہایت جوش سے حملے کر کے عیسائیوں کو پیچھے ہٹا دیا، لیکن ان کی نئی فوج پھر آگے بڑھ آئی، پھر خونریز جنگ شروع ہو گئی۔ عیسائیوں نے حضرت عبداللہ کو چاروں طرف سے گھیر کر انہیں بھی شہید کر ڈالا۔ ان کے شہید ہوتے ہی رایت الاسلام زمین پر گر پڑا، مسلمانوں میں کچھ پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت ثابت بن اکرم نے عیسائیوں کو مار مار کر ہٹایا اور علم اٹھا لیا اور بلند آواز سے کہا، مسلمانوں اب کسی کو امیر عسکر منتخب کرو۔ بہت سے مسلمانوں نے کہا، اخینا بکا، یعنی کہ ہم آپ کو امیر تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت ثابت انصاری تھے، انہوں نے فرمایا، میں امارت کا اہل نہیں ہوں، بہتر یہ ہے کہ خالد بن ولید کو امیر بنا لو۔ سب نے بلند آواز سے کہا، ہمیں منظور ہے۔ حضرت خالد نے حضرت ثابت سے فرمایا، آپ مجھ سے معزز و افضل ہیں، جنگ بدر میں موجود تھے، آپ کے ہوتے مجھے امارت زیب نہیں دیتی، میں آپ کے زیر علم عام سپاہی کی طرح خدمت اسلام کروں گا۔ حضرت ثابت نے کہا، تم شہسوار اور تجربے کار ہو، سپہ سالاری کے فرائض انجام دے چکے ہو، امارت کے تم ہی مستحق ہو۔ حضرت خالد نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ کہہ کر علم اٹھا کر مسلمانوں کی طرف دیکھا۔ چونکہ اس وقت تک 3 امیر شہید ہو چکے تھے، اس لیے مسلمانوں پر مایوسی چھا گئی تھی۔ حضرت خالد نے بلند آواز سے کہا، مسلمانوں، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، حوریں تمہارے استقبال کے لیے در جنت پر آ کھڑی ہوئی ہیں، جہاد کرو اور جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی انہوں نے علم کو حرکت دی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تمام مسلمانوں نے اس نعرے کی تکرار کی اور سب نے نہایت جوش اور قوت سے پرزور حملہ کر دیا۔ خون ریز جنگ شروع ہو گئی، سر اور دھڑ کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ حضرت خالد نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے مالک و مختار، اے خدائے واحد، آج پہلی مرتبہ میں نے اسلام کی حمایت میں تلوار اٹھائی ہے،
میری شرم تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اس شدت سے حملہ کیا کہ کئی رومی عیسائیوں کو مار ڈالا، کئی صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ اب تک تو عیسائی غالب اور مسلمان مغلوب نظر آئے تھے، اب مسلمان غالب نظر آنے لگے تھے۔ میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت خالد کبھی میمنہ پر حملہ کرتے تھے اور کبھی میسرا پہ، کبھی قلب میں گھس جاتے تھے اور کبھی ساقہ پر جا ٹوٹتے تھے۔ انہوں نے حملے کر کر کے تمام عیسائی لشکر کو ہلا ڈالا۔ عیسائیوں کے سر کٹ کٹ کر اولوں کی طرح گرنے لگے، کشتوں کے پشتے لگ گئے، خون کے پرنالے بہہ گئے۔ اس روز لڑتے لڑتے ان کے ہاتھ میں کئی تلواریں ٹوٹیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جنگ موتا کے دن حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ جب کوئی تلوار ٹوٹ جاتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کون ہے جو حصول ثواب کے لیے تلوار دے؟ کوئی نہ کوئی مسلمان آپ کو تلوار دے دیتا۔ حضرت خالد کو سرفروشی سے لڑتا دیکھ کر تمام مسلمان بھی نہایت ہی بے جگری سے لڑنے لگے۔ انہوں نے عیسائیوں کو منہزم کر دیا، لاشوں پر لاشیں گرا دیں۔ عیسائی شام کے وقت بدحواس ہو کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے خوش ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور عیسائیوں کا تعاقب کر کے انہیں دور دور تک قتل کیا۔ اس طرح مسلمانوں کو شاندار اور حیرت ناک فتح حاصل ہوئی۔ حضرت خالد گھوڑے سے اتر کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اظہار شکر کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس موقع میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے۔ ان کے جنازے کی نماز پڑھ کر انہیں دفن کر دیا گیا۔ عیسائی بے شمار مارے گئے، مسلمانوں کو مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ چونکہ یہ مہم قصاص لینے کے لیے بھیجی گئی تھی، اس لیے موتا میں عیسائیوں کو شکست دے کر حضرت خالد واپس لوٹ آئے۔ جس روز موتا کے مقام پر حشر خیز جنگ ہو رہی تھی، اسی روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کشف نبوت سے میدان جنگ کا ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، تمہارے بھائی مسلمان موتا کے مقام پر بے شمار عیسائیوں سے ٹکرا گئے۔ خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت زید شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ اب حضرت جعفر نے علم لیا ہے، بڑی دلیری سے لڑ رہے ہیں۔ دشمنوں نے ان کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، انہیں 2 پر عطا کیے ہیں۔ اسی روز سے حضرت جعفر طیار کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اب علم حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سنبھالا ہے۔ حضرت عبداللہ نے خوب داد مردانگی دی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ خلہائے بہشتی پہنا کر تخت زری پر بٹھائے گئے ہیں، حوریں پیش خدمت مقرر ہوئی ہیں۔ اب علم حضرت خالد بن ولید نے لیا ہے، وہ سیف من سیوف اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت عامر نے فرمایا، اب میں عشاء کی نماز پڑھ لوں تب سناؤں گا، چنانچہ وہ نماز پڑھنے چلے گئے۔